تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ ماشی، اور وہ بھی پیدل چل۔ اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنے شروع کیے، تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ کچھ زیادہ شغف۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے، لیکن حج پہ آتے ہیں، شوق ہے۔ اچھا، اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن حج پہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اولاد۔ اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ میں، تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے۔ یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے، کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا۔ ایک تو گناہ کیا، اب اللہ کا حکم نہیں مانا۔ حالانکہ بات تو ایک ہے نا، اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، سے نہ کیا۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک قسم نہی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھی چلے گئے۔ یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا، اور اس سے بھی، ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا۔ لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اسرار نہیں ہے، بلکہ استغفار ہے، توبہ ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے، اپنے خطا کا اعتراف ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں معاف۔ عصا آدم ربہ فغوا، لیکن ثم اجتباہ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول۔ لیکن اس کے مقابلے بھی ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی، میں ان سے بہتر ہوں۔ طيب فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ملعون ہے تو ان کا ٹھیک ہے جی، نکال دو، لیکن مجھے مہلت دو، میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گناہ پہ اڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبیرہ نہیں ہوتا، صغیرہ ہوتا، لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ یہ نہ خیال کیا کرو یار بہرحال کبیرہ تو جی نہیں ہے نا، اور جی اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں۔ بھائی کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھی جائے۔ چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی۔ تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے، جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا، احساس تک نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔